شکریہ نادر صاحب آپ کا. اس میں پیش رفت جو ہے وہ آج کی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے ایک ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تھانہ کانا اس کو جو ہے وہ لگتا ہے، اور کانا تھانے میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی، جس میں 2 سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہیں. ایک لگائی گئی ہے 322، دوسری لگائی گئی ہے 337H. اب میں آپ کو ان سیکشنز کے حوالے سے بتاؤں تو 322 جو ہے وہ حادثاتی طور پر جو ہے یہ اس کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو حادثاتی طور پر قرار دیا گیا ہے، جبکہ 337H جو لگائی گئی ہے اس میں غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ برتنے کی سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اب کیونکہ 5 لوگ جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہیں، جو مالک مکان ہے وہ بھی گرفتار ہے، جو مستری وہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا وہ بھی گرفتار ہے، اور جو گھر میں موجود جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کا ایک شخص بھی جو ہے وہ گرفتار ہے. تو ٹوٹل کل 5 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جن کو کل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. اب اس میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے اب جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں حادثاتی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں اب مزید آگے کوئی مزید پیش رفت ہوگی. حکومت کی طرف سے جو متاثرین ہیں جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مالی امداد کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. جو لوگ بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 20-20، جبکہ جو زخمی ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ مالی امداد کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے. نہیں، لیکن وسیم صاحب یہ جو اقدامات ہیں، اس طرح کے افسوسناک واقعات مستقبل میں پیش نہ آئیں، اس حوالے سے کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا احکامات کوئی حکومت نے کی ہیں؟ جی ہاں، یہ ناظر صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے، صرف ہوش آتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ دن تک یہ معاملہ چلے گا، لیکن اس کے بعد پھر سارے معاملات ویسے ہی رہیں گے. اس سے پہلے بہت سارے واقعات نہ صرف لاہور میں بلکہ پاکستان بھر میں ایسے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن میں اگر ذکر کروں تو جو کھلے مین ہول ہیں جو اب تک کئی جانے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، نہ صرف پنجاب میں، سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. حالیہ جو واقعہ پچھلے دنوں لاہور میں ہوا تھا جس میں باٹی گیٹ جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، جس میں ایک ماں اپنے بچے سمیت جو ہے وہ گٹر میں جا گری تھی، جس کے بعد فوری طور پر جو حکومتی مشینری ہے ہم دیکھتے ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، افسران اور جو حکمران ہیں وہ نوٹسز لیتے ہیں، لیکن کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا ہے اور پھر دوبارہ سے شہر میں کھلے مین ہول جو ہیں وہ موت بانٹتے نظر آتے ہیں. تو اب یہ 14 جانیں چلی گئی ہیں، تو اس کے بعد اب حکومت کی طرف سے تمام جو ٹیوشن سینٹر ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، اکیڈمیاں ہیں، ان کا سروے کرنے کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ان کا اب سروے مکمل کیا جائے گا، سروے مکمل کر کے جو ہے وہ پھر رپورٹ تیار کی جائے گی، رپورٹ تیار کر کے پھر جو ایس او پیز ہیں ساری وہ طے کی جائیں گی کہ کیا آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے. اچھا وسیم صاحب، جیسے آپ نے سیکشنز کا ذکر کیا تو آپ کے نزدیک یہ کیس جو ہے کمزور ہے، اس میں کوئی بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی، یہ کمزور کیس ہے؟ لیکن ناظر صاحب اس میں سیکشن بنتی ہی یہی تھی 322 حادثاتی طور پر یہ واقعہ ہوا ہے. اس میں دیکھیں، اس میں جو اہل خانہ ہیں، جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ خود اس میں متاثرین ہیں، جو اسکول ٹیچر ہے وہ خود زخمی ہیں، وہ خود اس میں زخمی ہو کر ہسپتال میں زیر علاج ہے. تو اس میں کل وہاں پر جب پولیس افسران پہنچے تھے تو ان سے بھی میں نے یہی بات کی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں وہ اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ کون کون سی سیکشنز لگتی ہیں. تو کل یہ تو مجھے کنفرم تھا کہ اس میں 322 لگے گی، جو سارا سینیریو بتا رہا تھا جائے وقوع، تو اس میں 322 ہی بنتی تھی، 322 لگ گئی. اس میں ایک 337H جو ہے وہ اس میں ایک اضافی سیکشن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، جو غفلت اور لاپرواہی ہے. تو اب اس میں کیس چلے گا آگے، اس کے بعد دیکھیں اب کیا ہوتا ہے.